میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیشن انرجی کا ایک سروت ہے، ایک طرح سے انرجی پانے کا ذریعہ ہے. لیکن ہر کوئی بھی آدمی جو انرجی چاہیے، اس انرجی کے بنا وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی اس کی لائف لائن جو ہے اسی انرجی سے ہی ہے. سارا کام دھام جتنا کچھ کرتا ہے وہ اس انرجی سے کرتا ہے. اگر وہ انرجی اس کو نہ ملے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. تو یہ والی جو انرجی ہے جو میڈیٹیشن سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ نیند سے بھی ملتی ہے. اور نیند سے کیسے ملتی ہے کہ ہم 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ جب سوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے ہم بالکل گہری نیند میں جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم گہری نیند میں جاتے ہیں، اس انرجی کے سروت سے ہم ٹچ کر جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہی ہم پوری دنیا سے غافل ہو گئے، ویسے ہی وہاں چلے گئے، لا میں چلے گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بلینک ہو گئے. جب خالی ہو گئے بالکل ہر طرح سے، تو پھر فل کر دیا گیا. اور اگر ہم خالی نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ فلنگ نہیں ہوتی، وہ انرجی ہمارے اندر میں نہیں آ پاتی. لیکن یہ جو نیند سے جو ہماری انرجی آ رہی ہے، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول اور بیلنس نہیں کر سکتے، جو کہ ہم ہوش میں رہ کر کے لا میں جائیں تو کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو ہے کہ ہم نیند میں جب جاتے ہیں، تو نیند میں جاتے ہیں تو ہم پوری طرح سے بے بس ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اب ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا اس چیز پر، بے خودی کے عالم میں جاتے ہیں. لیکن جب ہوش کے عالم میں رہ کر کے جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، ہوش میں رہ کے جب میڈیٹیشن کرتے ہیں، یعنی ہوش میں رہ کے جب ہم سوتے ہیں، آسان لفظوں میں کہا جائے کہ جب جاگتے ہوئے سوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے ہم لا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے اختیار سے ہم واپس آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار ہمارے اندر رکھ دیا، اس کو استعمال کرنے کی طاقت ہمیں عطا فرمائی. اب کیا ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پوری جو انرجی، پوری طاقت ہے، وہ کیا ہے؟ مائنس میں، زیرو میں. پوری انرجی جو ہماری، ہر چیز کی، پوری دنیا کی انرجی وہ زیرو سے ہے. تو جیسے ہی ہم زیرو بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ نہیں ہوتے، اس انرجی سے ہم ٹچ کر جاتے ہیں جا کر کے، جس انرجی سے پوری دنیا اور ہر ایک چیز چل رہی ہے. اس انرجی سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، کچھ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے. اور یہ پریکٹس جن کی جتنا زیادہ میڈیٹیشن میں ہوتی جاتی ہے، وہ اتنے زیادہ انرجی سے فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ کی پریکٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور انرجی اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ زمین سے اوپر اٹھنے لگ جاتے ہیں. اس لیے بہت سارے صوفیوں کے بارے میں ایسا منقول ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی انرجی اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ وہ لوگ ہوا میں پرواز کرنے لگ جاتے اور پانی پر چلنے لگتے تھے. کیونکہ جو گریوٹی انرجی پھر اس پر کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس انرجی پر جو گریوٹی ہے، جو کھینچنے والی انرجی، جو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، وہ انرجی اس انرجی پر کام نہیں کرتی. جب پورا ان کا وجود اس انرجی سے جب فل ہو جاتا تھا، تو پھر وہ اپنی مرضی سے ہوا میں پرواز کرنے لگ جاتے. آپ دیکھیں کہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور بہت اچھا میڈیٹیشن جب ہوتا ہے، جسے اچھے سے ہوتا ہے، ایک دم بالکل دھیان لگتا ہے، تو اس دن محسوس ہی ہوگا کہ ہمارے اندر کا وجود جو ہم اٹھ رہے ہیں، اندر کا وجود نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اڑتے چلے جا رہے، اڑتے چلے جا رہے، اڑتے چلے جاتے. کئی بار آدمی ڈر کے آنکھ کھول لیتا ہے کہیں ٹکرا وکرا نہ جائے کہیں، لیکن وہ کوئی ٹکراتا نہیں ہوتا. اس کے اندر والی جو انرجی ہوتی ہے، جو اس کا ایسٹرل باڈی جو ہوتی ہے، وہ ایسٹرل باڈی اس کی جو ہے وہ اندر والی، وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت سارے ہمارے جو لوگ اس کے اندر میں شامل ہیں، کافی وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ہوا میں اڑتے ہیں، دھیرے 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 ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو یہ اوپر کی طرف جانا، اس کو مشائخ نے کہا یہ بہت اچھا، یہ جو سمبل ہے، یہ انسان کے ساتھ جو فیل ہوتا ہے، بہت بہترین چیز ہے اس کو، کہ جب محسوس ہونے لگے کہ ہم اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں. ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ اس کا جسم بھی اوپر کی طرف اٹھنے لگ جائے. پر اس کو وہ کہتے ہیں کہ سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں. اصل جو ہے وہ انسان کے اندر کا وجود اوپر کی طرف اٹھتا ہے. اب جتنا ہم جو کام دھام کر رہے ہیں، ہم سب سارا کچھ اپنے خیال سے کر رہے ہیں. خیال آتا ہے تو کام کرتے ہیں. پوری طاقت کسی بھی چیز کو، آپ سپوز کہ کسی 1 کلو کا وزن اٹھانا ہے، تو آپ کا دماغ اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہاں 1 کلو کا وزن ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اتنی طاقت پروڈیوس کرتا ہے. جتنے آپ کو اٹھانا ہے اتنی طاقت آپ کا دماغ اس چیز پر دیتا ہے کہ ہاں 1 کلو تمہیں سامان اٹھانا ہے. یہ کریا ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، کسی انرجی سے یہ کام ہو رہا ہے.
انرجی آ نہیں رہی کہیں سے، انرجی سے کام ہو رہا ہے، اور انرجی آئے گی کیسے؟ جب اس کو بند کر دیں گے، کام کرنے کی صلاحیت کو بند کر دیں گے۔ تو وہ بند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے بالکل آرام دائک سٹنگ پوزیشن ہو، جس میں سکون حاصل ہو، ایٹماسفیئر ماحول اس طرح کا ہو، اور پھر انسان بندہ سکون سے بیٹھ کر کے ایک طرف توجہ لگائے، یعنی پہلے تو بالکل خالی کرے اپنے آپ کو، خیال کچھ بھی آئے اس کا تو خیال کے پیچھے پیچھے نہ بھاگے۔ بہت سارے خیال اسی وقت آنا شروع ہوتے ہیں جب ہم مراقبے میں بیٹھتے، جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے، لیکن اپنے خیال کے کبھی پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ کوئی بھی خیال آ رہا اس خیال کو وہیں چھوڑ دے، آ رہا ٹھیک ہے، لیکن اس کا تو زیادہ نہ سوچے، پھر دوسرا خیال آئے پھر اس کو چھوڑ دے، پھر ایسے کرتے 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 ایک دن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ لمبا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جب ہمارے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اس انرجی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس انرجی سے جڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، ایک دو فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ نماز جو ہے، نماز کے اندر جو ایک ارکان جو چھپا ہوا، نماز پوری جو بنی ہے وہ 5 ارکانوں پہ ہے۔ کیوں 5 ارکانوں پہ ہے؟ پنجتن پاک کی نسبت سے۔ پنجتن پاک تو سبھی مسلمان جانتے ہو گے نا، پنج تن پاک، 5 پاک وطن، 5 پاک تن، یعنی 5 پاک وجود۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا، بی فاطمۃ الزہرا، امام حسن پاک اور امام حسین پاک، 5، اور اسی 5 کے بیس پہ ہی پوری دنیا ہے۔ یہ 5 جو ہے وہ پورا کا پورا ایک طرح سمجھ لو کہ پلر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب لفظ کن فرمایا تھا تو یہ کن جو ہے، یہ کن 5 تھا، یعنی کہ لفظ کن کہ ہو جا، اس ہو جا کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ 5 وجود تھا، کاف نون، کاف کے اوپر میں پیش نون گنا اور نون کا نقطہ، یہ 5 ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ لمبی ٹاپک ہو جائے گی، ادھر نہیں جائیں، میڈیٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز میں جو ہے 5 ہے، اور ہمارے جو فرائض ہیں وہ بھی 5 ہیں، لیکن 5 میں ایک چیز ہڈن ہے، 4 تو سب ہے نا ظاہر، جیسے ایک کلمہ ہو گیا۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لیکن اصل جو کلمے کا وجود ہے کیا دل سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہڈن ہے، پوشیدہ ہے۔ وہ کلمہ بھی ایک طرح کا مراقبہ ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں 5 ارکان جو ہے، ایک تو ہو گیا قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، سجدہ کرنا، اور پھر قاعدے میں بیٹھنا، 4 ہو گیا۔ اور ایک جو ہے وہ ہے اللہ کی طرف توجہ ہونا، اپنے رب کی طرف توجہ دینا، یہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے دل کو حاضر رکھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ جس کا دل نماز میں حاضر نہیں ہوتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہڈن والا ہے یہ بھی ایک ارکان ہے، اور یہ مقام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو 5 جو ہمارے ہیں، اور پوری کی پوری نماز اس میں احمد ہے، الف ہے میم دال احمد۔ میں پہلے بتایا آپ لوگوں کو اس بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے، ویسے بھی ڈیٹیل میں بتانے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت۔ تو نماز جو ہے وہ بھی، اور ہر عبادت کے اندر میں ایک جو ہڈن عبادت ہے وہ جو نیت ہے، وہ نیت کی میڈیٹیشن کہا گیا کہ نیت درست ہونی چاہیے۔ وہ نیت و خیال کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور بالکل کنسنٹریٹ ہو کر کے کرنا۔ تو یہ نماز ہے جو سب سے اہم عبادت میں سے عبادت ہے، اس کا اہم جو فریضہ ہے نماز کے اندر میں جو ارکان ہے 5 میں سے ایک ارکان وہ ہے جس کے بنا 4 ارکان نامکمل ہے، وہ ہے میڈیٹیشن، خیال۔ اس کے بنا نماز کہاں سے؟ کہ ہم نہ مسجد میں رہیں، اور حقیقتاً میں جو ہماری ریئل باڈی ہے، جو ہماری وہ ریئل والا جو ہمارا وجود ہے وہ بازار میں گھومتا رہے، کیونکہ ہم اپنے اپنے خیال سے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میڈیٹیشن اچھے سے کرنے کی کوشش